حضرت عبداللہ بن مبارک خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آقا کریم علیہ السلام کے روزے کی زیارت کے لیے گیا، یعنی سفر حج پر گیا، تو وہ بیان فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کے روزے کے پاس میں آقا کریم کے روزے کا دیدار کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی، تو میں نے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ خواب میں آقا کریم علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن مبارک، تم یہاں سے فارغ ہو کر، میری زیارت سے فارغ ہو کر تم بغداد میں جانا۔ بغداد میں ایک بہرام نام کا مجوسی رہتا ہے، تم اس سے جا کر کے میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ نبی کریم تم سے خوش ہیں اور نبی کریم نے تمہیں سلام کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک خود بیان فرماتے ہیں، میں حیران تھا کہ یہ مجوسی ہو کر کے اتنا بلند کیسے ہو گیا کہ آقا کریم نے اسے سلام کہا ہے، آقا کریم اس سے خوش ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بیان فرماتے ہیں، میں نے اپنے سفر حج کو مکمل کیا، مکمل کرنے کے بعد میں بغداد میں آیا۔ بغداد میں آنے کے بعد میں نے پتہ معلوم کیا کہ اے بھائیو بتاؤ، بہرام نام کا مجوسی ہے، وہ کہاں رہتا ہے؟ لوگوں نے پتہ بتایا اس کا، تو میں اس کے مکان پر پہنچا ہوں۔ پہنچنے کے بعد میں نے پوچھا کہ بہرام مجوسی تم ہی ہو؟ اس نے کہا ہاں بہرام مجوسی میں ہی ہوں، ہاں مجھے ہی بہرام مجوسی کہا جاتا ہے، بتاؤ تو صحیح تمہارا آنا کیسے ہوا، کیوں آئے ہو تم؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ سنو، میں عبداللہ بن مبارک ہوں، میرا نام عبداللہ بن مبارک ہے، اور میں یہاں آیا نہیں ہوں بلکہ مجھے یہاں بھیجا گیا ہے۔ تو وہ مجوسی کہتا ہے، بتائیے آپ کو کس نے بھیجا ہے اور آپ کیوں آئے ہیں؟ تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ بعد میں بتاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں، آیا کس لیے ہوں یہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کیا تم نے کوئی نیکی والا کام کیا ہے؟ کیا تم نے کوئی ایسی نیکی کی ہے جس سے اللہ اس کے رسول خوش ہو؟ کیا تم نے کوئی ایسا اچھا عمل کیا ہے؟ تو وہ مجوسی تھا، وہ کہتا ہے نہیں، میں نے کوئی بڑی نیکی نہیں کی ہے، میں نے کوئی بڑا عمل نہیں کیا ہے، ہاں ایک عمل ہے، ہاں ایک نیکی میں نے کی ہے۔ مجوسی تھا، وہ تو اسے نیکی سمجھ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا ہے میں نے ایک نیک کام یہ کیا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے کے ساتھ میں کر دیا ہے۔ وہ مجوسی تھا، وہ تو اسے نیکی ہی والا کام سمجھ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ نیکی والا کام نہیں ہے، ارے یہ تو حرام ہے، تم نے اپنی سگی بیٹی کا اپنے سگے بیٹے سے نکاح کر دیا، یہ تو حرام ہے، شریعت میں ایسا جائز نہیں ہے۔ کوئی اور کام بتاؤ، کوئی اور نیکی بتاؤ جو تم نے کی ہو اور تمہاری نیکی سے اللہ بھی خوش ہو، اللہ کے رسول بھی خوش ہوں۔ تو میرے پیارے مسلمانوں دیکھیے، وہ مجوسی کہتا ہے اے عبداللہ بن مبارک سنیے، پھر یہ نیکی والا کام نہیں ہے تو ایک اور کام میں نے کیا ہے، ہو سکتا ہے وہی نیکی ہو جو اللہ نے قبول کر لی ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں بتاؤ کون سی نیکی تم نے کی ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرے پڑوس میں ایک غریب خاتون رہتی ہے، ایک بیوہ خاتون رہتی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے ایک مرتبہ دیکھا ہے کہ وہ میرے دروازے پر آئی، دروازے پر اس نے دستک دی ہے، میں نے دروازہ کھولا ہے، میں نے پوچھا بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ تو وہ کہتی ہے میرا چراغ بجھ گیا ہے، میں اپنا چراغ آپ کے چراغ سے روشن کرنے آئی ہوں، کیا مجھے اجازت دیتے ہو میرا چراغ روشن کرنے دو؟ تو وہ مجوسی کہتا ہے میں نے اس خاتون کو اجازت دے دی، اس نے اپنا چراغ میرے روشن چراغ سے اپنے چراغ کو روشن کر لیا اور وہ چلنے لگی۔ میں نے دیکھا وہ دروازے سے آگے بڑھی تو اس نے جان بوجھ کر
کر اس چراغ کو گل کر دیا، اس چراغ کو بجھا دیا ہے۔ پھر دوبارہ سے آئی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا چراغ بجھ گیا ہے، ایک بار اور جلانے دو، ایک بار اور روشن کرنے دو۔ میں نے پھر اس کو اجازت دے دی، اس نے پھر میرے چراغ سے اپنے چراغ کو روشن کیا ہے۔ پھر میں نے اسے دیکھا، وہ میرے دروازے سے باہر نکلی، اپنے دروازے پر پہنچنے والی تھی۔ پھر اس نے جان بوجھ کر اس چراغ کو گل کر دیا، اس چراغ کو بجھا دیا۔ پھر میرے دروازے پر آئی ہے، کہتی ہے کہ میرا چراغ بجھ گیا ہے، میرا چراغ روشن کرنے دو۔ میں نے پھر اسے اجازت دے دی، اس نے چراغ روشن کر لیا۔ اب میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، یہ دیکھنے کے لیے دیکھتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے، یہ بار بار چراغ کو کیوں گل کر رہی ہے، بار بار چراغ کو کیوں بجھا رہی ہے، معاملہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے مجوسی، میں اس خاتون کے پیچھے پیچھے ہو لیا، جیسے ہی میں اس کے دروازے پر پہنچا تو اللہ اکبر، مجوسی کہتا ہے میں دیکھ کر کے حیران ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ماں ہمیں کھانا دو، ماں ہمیں کھانا دو، ماں ہمیں بھوک لگ رہی ہے۔ تو وہ خاتون کہتی ہے اے میرے بچوں، مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، بھیک مانگتے ہوئے میں کیسے مانگوں، مجھے حیا آتی ہے۔ تو وہ مجوسی کہتا ہے مجھ سے اس بچوں کی، مجھ سے اس کے بچوں کی بھوک دیکھی نہ گئی۔ میں فوراً آیا، آنے کے بعد میں نے اس خاتون سے کچھ نہیں کہا، میں فوراً آ گیا۔ میں نے اپنے گھر پہ آنے کے بعد میں کھانا لیا، پیسہ لیا، اناج لیا اور لے کر کے اس کے دروازے پر رکھ کر کے آ گیا ہوں۔ تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اے مجوسی پھر سن لو، تمہیں مبارک ہو، تمہاری یہی نیکی ہے جو اللہ نے قبول کر لی ہے اور اللہ کے رسول نے بھی قبول کر لی ہے، پھر تم بڑے خوش نصیب ہو۔ ارے تم نے ایک غریب خاتون کی مدد کی ہے اور اللہ کے رسول اتنے خوش ہو گئے ہیں، اللہ کے رسول نے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے، میں مدینے سے آیا ہوں اور تمہیں سلام بھیجا ہے اور تمہیں مبارکباد بھی بھیجی ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، اس مجوسی نے اتنا سنا ہے، سننے کے بعد میں فوراً اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، اللہ کی محبت پیدا ہو گئی اور وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، مولا میں نے ایک غریب کا دل خوش کیا ہے، میں نے ایک غریب کا دل خوش کیا، اس کے بچوں کو کھانا کھلایا ہے، تو اللہ تو اتنا خوش ہوا ہے اور تیرے رسول اتنے خوش ہوئے ہیں، نبی کریم نے مجھے سلام بھیجا ہے، تو اب میں دیر نہیں کرتا، اے عبداللہ بن مبارک پھر مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر لو۔ تو میرے پیارے مسلمانوں دیکھیے یہ شان ہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والوں کی۔ میرے پیارے مسلمانوں دیکھیے کسی غریب کی مدد کرنے سے کتنا اونچا مقام مل جاتا ہے۔ وہ مجوسی تھا لیکن ایک غریب خاتون کی مدد کی، اس کے بچوں کو کھانا کھلایا تو اللہ نے اتنا اونچا مقام دے دیا۔ مصطفیٰ کریم نے اسے سلام بھیجا ہے، مصطفیٰ کریم نے اسے مبارکباد بھیجی ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں اس لیے کسی غریب کا دل خوش کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا یہ ایسا عمل ہے، ایسا عمل ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی میرے غریب امتی کا دل خوش کرتا ہے، میرے غریب امتی کو خوش کرتا ہے تو وہ سمجھ لو مجھ محمد کو خوش کرتا ہے، جس نے میرے غریب امت کو خوش کیا، غریب امتی کو خوش کیا، اس نے مجھ محمد کو خوش کیا ہے۔ اتنا پیارا عمل ہے غریب کو خوش کرنا، گویا کہ نبی کریم کو خوش کرنا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے مسلمانوں غریب کا دل خوش کرنا چاہیے، یتیم کا دل خوش کرنا چاہیے، بیواؤں کا دل خوش کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رسول کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے
غریبوں پر خرچ کرنا چاہیے، یتیموں پر خرچ کرنا چاہیے، بیواؤں پر خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ غریب کی مدد کرنے سے کبھی کبھی وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ حج کر کے بھی وہ مقام حاصل نہیں ہوتا ہے، پوری زندگی نمازیں پڑھ کر وہ مقام حاصل نہیں ہوتا جو کسی غریب کی دعا لینے سے مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے غریب کی دعا لینا یہ ایک ایسا عمل ہے، انسان کی دنیا بھی بدل جاتی ہے، انسان کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اگر دیا ہے تو کسی غریب کو ٹھٹکارنا نہیں، کسی غریب کو للکارنا نہیں، کسی غریب کو ستانا نہیں، کسی غریب کے اوپر ظلم کرنا نہیں، بلکہ اللہ نے دیا ہے تو غریبوں کا دل خوش کرو، یتیموں کا دل خوش کرو۔ اور اللہ رب العزت کے نام پر دینے سے پیسے میں کمی نہیں آتی، بلکہ جتنا اللہ کے نام پر خرچ کیا جائے اللہ اتنی اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔